رمضان کے رنگ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معزز مہمان جو پینل پر ہمارے ساتھ ہیں اسلامک اسکالر ہیں فائزہ جعفری صاحبہ، اور ہمارے ساتھ ہمارے بھائی ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک میاں بیوی کے درمیان محبت اور باہمی جو تعلق ہے، انتہائی خوبصورت رشتہ. فائزہ صاحبہ، کیا شوہر مالی ذمہ داریاں اس کی پوری کرنا، کہ نان نفقے کا خیال رکھنا، بیوی کی ضروریات کا، بچوں کی وہ خیال رکھنا، بعض اوقات جو اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا اس سے وہ دستبردار ہو جاتے ہیں؟ جی، بات پہ گیدرنگس میں یا لوگوں کے سامنے بیوی کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا یا مخاطب کرنا کہ جیسے میں یہ شو کروں کہ میں کوئی چیز ہوں، اور بیوی کو میں نے بڑا دبا کے رکھا ہوا ہے اور اکیلے میں اسے معافیاں مانگنی. یہ مطلب ایسے مردوں کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ بالکل، دیکھیں حدیث کے مطابق عورت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عورت اتنی صنف نازک ہے، عورت کو آئینہ سی تشبیہ دی گئی ہے کہ عورت کی مثال ایک آئینہ سی ہے. پھر کہا گیا کہ عورت کی مثال ایک پھول کی سی ہے. ٹھیک ہے، تو جس عورت کو مثال ہی آئینہ سے یا شیشہ سے دی جائے تو وہ جذباتی طور پہ، جسمانی طور پہ یا روحانی طور پہ ہاں کتنی نازک جنس ہے. ٹھیک ہے، تو جو مرد جو ہیں اپنا باہر جو ہے وہ دیکھیں، یہ ایک جو ساتھ ہے عمر بھر کا، یہ شادی کے بندھن سے لے کے قبر تک دنیا کے ہر رشتے، جتنے بھی رشتے ہیں، سب رشتے آپ کے ساتھ بے وفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے خونی رشتے ہیں ان میں سے کسی پہ بھی آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ قبر کی دیواروں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلے گا. لیکن بیوی ایک ایسا رشتہ ہے جس کا آپ کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کے ساتھ وفا کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تمام چیزوں کو ایک طرف رکھے، اگر اس کے عمر بھر جو مرد ہے اس کے ساتھ کا ہی جو ہے وہ بدلہ نہیں اتار سکتا، جو آپ کے ساتھ وہ جو وفا کرتی ہے، آپ کی غربت میں، آپ کی اچھے برے وقت میں وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ کے ساتھ چلتی ہے. دیکھیے اس کی کتنی بڑی مثال اگر ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے لیں تو جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب بی بی جو ہیں، کتنی مالدار بی بی ہیں. ٹھیک ہے، جن کے 80,000 اونٹ تجارت کے لیے جاتے ہیں، جن کی کنیزوں کے کمر بند سونے اور چاندیوں کے ہیں، اور وہ جب آتے ہیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو اپنی ساری دولت جو ہے وہ سرکار پہ قربان کر دیتی ہیں. یہ محبت ہے. وفا دیکھیں، وفا کی بات ہو رہی ہے تو وفا کا عملی نمونہ اگر ہمیں ملتا ہے تو سب سے پہلے جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اپنی ساری دولت کو قربان کر دیا جناب رسول خدا پہ، اور وفا کا آخری دم عالم یہ تھا کہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگی ہیں تو آپ کے پاس سیدہ صلوات اللہ علیہا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنا کفن خرید سکیں، اپنا کفن خرید سکے. یہ وفا کا عالم ہے. اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہا کہ جائیے مسجد میں جائیے اور اپنے بابا کو بلا کے لائیے اور ان سے کہیے کہ میرا وقت آخر ہے، مجھے کفن کے لیے کچھ عطا کر دیجیے، آپ کے کاندھے پہ جو ردا ہے. تو یہ صرف فضائل کی بات نہیں ہے، یہ ایک عورت کے لیے ایک اسوائے حسنہ ہے کہ اگر ہم پیروی کرنا چاہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ سے آپ وفا لیجیے. اور پھر اگر وفا کی بات آتی ہے تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ بی بی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے آج تک علی کے آگے کوئی پرزور فرمائش کی ہے، ان سے کوئی بڑی چیز مانگی ہے. ہم نے جب بھی آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کا پرانا بسیدہ لباس ہے تو علی جو ہیں وہ باہر لوگوں کو اتنا کچھ عطا کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی کچھ علی سے بڑی فرمائش کیوں نہیں کی. تو یہ وفا کا عالم ہے. تو سیدہ نے اس وقت کہا کہ میں علی سے اس لیے کوئی بڑی فرمائش نہیں کرتی، ہو سکتا ہے علی مجھے عطا کرنے کی طاقت میں نہ ہو، میں کوئی بڑی فرمائش کروں اور مجھ سے شرمندہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ وفا کا رشتہ ہے، یہ خلوص کا، یہ اثار کا، یہ قربانی کا رشتہ ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان ہے. سب سے بڑی بات ہے اگر ایک مرد معاشرے میں یا اپنی فیملی میں، اپنے والدین میں، اپنے بہن بھائیوں میں بیٹھ کے اگر اپنی عورت کو عزت دیتا ہے تو اگر وہ ان افراد کے سامنے عزت دے گا تو آٹومیٹکلی معاشرہ اس کی بیوی کو عزت دے گا. اور اگر اس کی بیوی بہت عزت دار بھی ہے لیکن اس کا مرد اس کی عزت نہیں کرتا، اس کو ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، تو لوگوں کی نظر میں بھی اس کا وہی امیج سیٹ ہو جائے گا جو اس کے ہسبینڈ نے کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ یہ جو نان و نفقے کی ذمہ داری ہے، مطلب کہ اس میں نان و نفقے میں صرف یہ مالی ذمہ داری پورا کرنا ہے یا جو اخلاقی اور جذباتی معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی احتیاط برتنی چاہیے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں جو فرائض زوجین میں شوہر کے جو فرض ہیں ان میں نان و نفقہ دینا، اور ظاہر ہے کہ وہ جو بھی اس کی ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے تو جو اس کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ضروری ہے.
کچھ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کو ہر طرح سے مالی اعتبار سے تو انہوں نے خوش رکھا ہوتا ہے لیکن ان کو وقت نہیں دے رہے ہوتے, دیگر جو معاملات عزت نہیں دے رہے ہوتے. جی اس طرح ہی ہے, یعنی عزت تو ظاہر ہے وہ اکرام کی تو ضرورت ہے, اور دوسرے نمبر پہ جو لباس قرار دیا ہے نا, ابھی آپ نے کہا کہ وہ منتیں کر رہا ہوتا ہے اندر بیٹھ کے, اس طرح کی بات آپ نے کہی, تو بھائی بات یہ ہے کہ پورے خاندان کو لباس قرار نہیں دیا, شوہر کو جو ہے بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے لباس. تو اس کا مطلب جو سمجھیے, لباس انسان کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے نقائص کو چھپا دیتا ہے, اور لباس انسان کو زیبائش دیتا ہے, خوبصورتی دیتا ہے. یعنی انسان اگر شوہر جو ہے اگر اس کے اخلاق, اس کے اطوار, اس کے کپڑے وغیرہ خوبصورت ہے تو سمجھ آئے گا کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہیں. اسی طرح بیوی اگر خوش ہے تو پتہ چلے گا کہ شوہر کے اس کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں. تو ایک تو زیبائش دیتا ہے اور دوسرے نمبر پہ عیبوں کے پردہ ڈالتا ہے. تو لہٰذا جو یہ جو سچویشن خراب ہوتی ہے جب یہ معاملہ دوسروں تک جاتا ہے, دوسرے سے مراد ہے کہ تیسرے بندے کے پاس جاتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی ایسا معاملہ ہے میاں بیوی کے درمیان تو اس کو آپسی میں حل کریں, اس کو اس کمرے کے حد تک رہنے دیں اس اختلاف کو, اس کو باہر نہ وہ شوہر اپنے ماں باپ کو یا دیگر بہن بھائیوں کو بتائے, نہ بیوی اپنے گھر والوں کو بتائے. اگر اس طرح معاملہ ہوتا ہے تو پھر بہت سارا کچھ جو ہے وہ بہت ساری جو غلط فہمیاں ہیں نا وہ جنم لیتی ہیں جب بات تیسرے تک پہنچتی ہے, تیسرے چوتھے تک پہنچتی ہے اور بات بدل جاتی ہے, تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. جب کوئی تیسرا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی, وہ سسرال بیوی کا ہو چاہے شوہر کا ہو, کوئی بھی, تو بات جو ہے نا آگے نہیں جانی چاہیے. تو لباس کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے جو بھی معاملات ایک دوسرے کے پردہ پوشی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بات بتائیے گا کہ ہمارے ہاں طلاق کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور یہاں پہ طلاق یافتہ خاتون کی زندگی بڑی مشکل کر دی جاتی ہے, باوجود اس کے کہ اس کو اس شادی کے رشتے میں بھی بہت سے مظالم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, اور جب اس کو اس رشتے سے نجات ملتی ہے تو وہ شاید معاشرے میں اس کو جو ہے نحوس سمجھا جانے لگ جاتا ہے, اس کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کبھی گھر بسا نہیں سکتی, اور اگر وہ دوبارہ بھی شادی کی خواہش کرے تو اس کو اس کے پرانے قصے کے یاد ہے وہ اس طرح سے ہوا تھا. تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ طلاق یافتہ خاتون کے ساتھ جو ہے یہ کیوں نکاح نہیں کیے جاتے, اس حوالے سے. دیکھیے آپ, یعنی ہر چیز کا ہم نے جو معاملہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اسوہ لینا ہے. آقا علیہ السلام کی 11 ازواج ہیں, ان 11 ازواج میں سے سوائے ایک کنواری سیدہ عائشہ, اس کے علاوہ کوئی بھی کنواری زوجہ حضور کی نہیں ہے, اور زیادہ یعنی تقریباً 7 کے قریب جو ہیں وہ بیوہ ہیں اور 3 کے قریب مطلقہ ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح آقا علیہ السلام نے بیوہ عورت کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے نکاح کے لیے. ہمارے ہاں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں انیشیل جو میں نے ابھی دیکھے ہیں اسٹیٹسٹکس, تو اس میں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو 0.5% یعنی کہ تقریباً 12-12.5 لاکھ جو عورتیں ہیں وہ اس وقت طلاق یافتہ ہیں, اور تقریباً 24 سے 25 لاکھ کے قریب عورتیں جو ہیں اس وقت وہ بیوہ ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں گے کہ 30-40 لاکھ کی فگر بنتی ہے پاکستان میں جو بیوہ اور مطلقہ خواتین ہیں. اور پنجاب کے اندر اس سال یعنی جو لیٹسٹ سال گزرا ہے, پنجاب کے اندر طلاق کی شرح میں 36% اضافہ ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں انڈیکیٹ کرتی کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریورٹیز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا اتباع رسول, یہ ہے کہ ہمیں بھی ایز اے مرد ہمیں اگر موقع ملے تو ہمیں بیوہ اور مطلقہ کو ترجیح دینی چاہیے, تاکہ معاشرے کے اندر ظاہر ہے جو اصل کام ہے آپ نے شیلٹر فراہم کرنا ہے, آپ نے نیکی کرنی ہے. تو اگر آپ نے, اور اس طرح ہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیوہ رہ گئی ہے, ہمارے لیے مطلقہ رہ گئی ہے, اور اسی طرح کہا جاتا ہے اگر کوئی شوہر اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے ظاہر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ آتا ہے, تو کہتے ہیں یہی لڑکا ہمارے لیے رہ گیا ہے. تو دونوں طرف یہ معاملہ ہوتا ہے, اور اس وقت ہم اس طرح نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہمارے رسول نے کیسے کیا ہے. بے شک. تو یہ ہے ہمارے لیے اسوہ کہ ہم آقا علیہ السلام کو دیکھیں کہ حضور نے کس طرح اپنا ان ایسی خواتین کے ساتھ جو اس وقت پسی ہوا طبقہ کہلاتا تھا, یعنی جن کو سپورٹ کی ضرورت تھی, جن کو شیلٹر کی ضرورت تھی, آقا علیہ السلام کو پرووائڈ کیا. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ نعت رسول مقبول کو جو ہے شامل کر لیتے ہیں اپنی نشریات میں, اور ہمارے ساتھ مخدوم جالب بھائی موجود ہیں, آپ سے درخواست ہے.
वेलकम बैक जी। हमारी इस ट्रांसमिशन में आज हकीम मुदस्सिर अहमद बसरा साहब भी हमारे साथ हैं। बसरा साहब से ज़ाहिर है माह मुक़द्दस के अकॉर्डिंग आपसे जानते हैं, पानी का इंटेक कम हो जाता है। अफ्तारी के बाद हम मशरूबात पीते हैं, शेक्स पीते हैं, फिर वो जागते भी रहते हैं, कुछ मामूलात ऐसे होते हैं, सो जाएं अगर तो फिर सहरी के टाइम उठना, और इंटेक पानी का कम होना, डिहाइड्रेशन बॉडी में बढ़ जाती है, दीगर मसाइल आपको फेस करने पड़ते हैं। क्या कहेंगे ऐसे में, किस तरह से पानी की जो कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि किसी से पूछा कि तिब्बे नबवी के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान कैसा था। जी हज़रत अम्मा आयशा रज़िया ताला फरमाती हैं कि जब रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला होता था तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लेते थे कि भरपूर तरीके से तैयारी कर लेते थे, नंबर 1। नंबर 2, अपनी नींद को कम करते थे। नंबर 3, खाने के अंदर कमी लेके आते थे कि हमारा तमाम मामला तो उसके उल्टे हैं कि हम इन तमाम नींद बढ़ा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोते हैं, और खाने के हमारे जो किचन का जो बजट है मेरे ख्याल में रमज़ान में डबल हो जाता है। जी तीसरी चीज़ ये है कि जब तक हम इन चीज़ों पे अमल नहीं करेंगे तो हम अपने आप को ठीक नहीं रख सकेंगे, और असल जो रमज़ान की फ्यूज़ बरक़ात हैं हम वो नहीं ले सकेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा माह मुक़द्दस है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें ज़िंदगियों के अंदर दोबारा अल्लाह पाक ने हमें माह रमज़ान अता फरमाया कि ये इसकी जितनी बरकतें हैं, जितनी रहमतें हैं, जो कुछ आप समेट सकते हैं, इससे और उसके अलावा कोई निमल बदल नहीं है। इसी तरह जो आपने पानी मामला जो देते हैं, हर चीज़ को देखें आप, मैंने कहा कि जब रोज़ा अफ्तार करें तो पानी का इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद वक्फा रखें, लेकिन जो हम सारी रात जागते हैं फिर हम सहरी के टाइम सो जाते हैं, ये इंतहाई गलत अमल है। देखें जब आप फजर की नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो आप उसकी बरकत कैसे ले सकते? तो इसलिए जब हमारे तमाम मामूलात उसके उल्टे हैं तो लिहाजा हमारी बॉडी को ना वो फ़ायदा होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। जदीद मेडिकल तिब भी कहती है और साइंस भी कह रही है कि जब 12 से 16 घंटे की फास्टिंग आप अपने मैदे को खाली रखते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर, मैदे के अंदर जितने ज़हरीले मवाद वो ऑटोमेटिक वो बाहर अखराज होते हैं, वो निकल जाते हैं। दूसरा, आपके दिमाग रिलैक्स होता है। तीसरा, आपकी बॉडी के खून की सफाई होती है, जो बेहतरीन अमल है, जो बाकी दिनों में मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी दिनों में हम इतनी फास्टिंग कर ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। तो लिहाजा जब आप इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह के फज़ल से बाकी चीज़ों से आप बेशुमार बीमारियों से आप बच जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बहन से पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो ये तलाक़ों का बढ़ता हुआ रुझान है, इसमें अक्सर जो इस तरह के टूटे हुए कपल्स से बात करने का मौका मिले तो उसमें बड़ी वजह ये होती है कि ख़ातून मेरे वालदैन से जो है उसने सलूक नहीं करती थी, या मेरे वालदैन के साथ इनके मामला ठीक नहीं थे। तो मुझे बताएं कि जो ख़ातून जब किसी शख्स के निकाह में आती है तो उसके ऊपर क्या उसके वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी उसी तरह से? देखें, अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इस्लाम में बिल्कुल कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि एक औरत जब ब्याह के एक मर्द के घर जाती है तो जाके उसकी जो पूरी फैमिली की ज़िम्मेदारी है वो उस पे है। इस्लाम में कहीं भी नहीं है। सिर्फ अगर बार बार हकूक़ व फ़राइज़ पे ज़ोर दिया गया है, पैरवी पे, इताअत पे ज़ोर दिया गया है, तो वो सिर्फ अपने शौहर की, सिर्फ अपने मर्द की। इस्लाम में कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि जब ये जाएगी तो जाके उसके बहन भाइयों की भी खिदमत करेगी, उसके वालिदैन की भी खिदमत करेगी। उस पर अगर नाफिज किया गया कानून को तो फिर सिर्फ जब उसके शौहर की खिदमत का, ठीक है। लेकिन अगर मेरे ख्याल में इस चीज़ पे कोई मज़ाइका भी नहीं है कि अगर अपने शौहर के वालिदैन की खिदमत कर ली भी जाए, ठीक है, तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। इंसान अपने वालिदैन की इज़्ज़त भी तो करता है, खुशनुदी के लिए, ठीक है। देखिए कुरान मजीद में सूरह निसा में इरशाद हुआ, और वे जालो कव्वामून अलन निसा, ठीक है। मर्द जो हैं वो औरतों पे, निसा पे जो हैं वो हाकिम हैं। फस्सालिहाती व कानितातु, और जो नेक औरतें हैं वो अपने शौहर की इताअत करती हैं, ठीक है, उसकी पैरवी। तो इताअत से मुराद ये नहीं है, इताअत देखिए परवरदिगार की इताअत है, ठीक है, और उसके पास शौहर की इत्तबा क्या है कि वो जिस तरह आपको कहे उसके हुक्म की पैरवी की जाए। ये भी इताअत में, इत्तबा में शामिल है कि अगर वो आपको कहे कि मेरे वालिदैन की खिदमत करो,
اور آپ اس کے کہنے پہ اگر اس کے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو یہ بھی شوہر کی اتباع ہے, یہ بھی شوہر کی اطاعت ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ویسے بھی گھر کے ماحول کو دیکھیں, سب سے جو ہم ضرورت ہے یہ ہے کہ جب ایک بچی کی, ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو والدین کا شادی کی تیاریوں کو چھوڑ کے جو اس کی بچی کی پریپریشن ہے, اس کی مینٹلی جو اس کی تیاری ہے, وہ یہ کروائیں کہ بیٹا اگر تم اس گھر سے اس گھر میں جا رہی ہو تو جو جیسے ہم تمہارے والدین ہیں ویسے ہی تمہارے شوہر کے والدین تمہارے لیے جو ہیں وہ قابل عزت ہیں. اگر یہ تربیت ہمارے معاشرے میں شروع ہو جائے تو میرے خیال میں یہ گھر گھر میں یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں نا کہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتی اور نافرمانی کرتی, یہ لڑائی یہ ختم ہو جائے اگر والدین اپنی بچی کی شروع سے یہ تربیت کریں. تو میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ہے, شوہر کی اتباع, شوہر کی خوشنودی اور اس کو گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے میرے خیال میں اس بات میں کوئی حرج نہیں, حرج نہیں. دین اسلام میں ایسے کوئی جی ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جیسے انہوں نے کہا کہ حسن اخلاق ہر شخص سے کرنا چاہیے, اور اگر شوہر کے والدین ہیں اپنے والدین کے بھی تو بندہ جو ہے احترام کرتا ہے, لیکن اس چیز کو وجہ بنا کے رشتہ توڑ دینا یا خراب کر لینا یا بیوی کو طلاق دے دینا. پہلی چیز اس میں یہ دیکھ لیں کہ شوہر کے والدین کی خدمت کرنا یہ بیوی کے اوپر شرعی طور پہ لازمی نہیں ہے, ٹھیک ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ شوہر کی خوشنودی حاصل کرنا یہ بیوی کے لیے ضروری ہے. تو اگر شوہر اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ میری ماں باپ کی خدمت کرے گی تو اب فرق پڑ گیا نا. اگر اب شوہر یہ سمجھے کہ کیونکہ یہ شرعی طور پہ اس کی لازمی نہیں تھی لیکن یہ میری محبت میں کر رہی ہے, میرے اطاعت کی وجہ سے یہ کر رہی ہے, تو اس میں فرق پڑ جائے گا. پھر وہ اس طرح نہیں سمجھے گا, پھر وہ سمجھے گا کہ یہ احسان کر رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ احسان والا معاملہ آ جائے گا. اور شوہر کے پیرنٹس کو بھی یہ احساس ہو جائے گا کہ کیونکہ شرعی طور پہ یہ باؤنڈ نہیں تھی لیکن پھر بھی بیٹیوں کی طرح خدمت کر رہی ہے, تو وہ جو ساس بہو والا جو ایک ایلیمنٹ آتا ہے نا, اس میں قدرے فرق پڑ جاتا ہے, صرف سوچ سے فرق پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے. بات درست ہے, یہ بات درست ہے آپ کی, یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا, جو کہ ایک خاص قسم کی وجہ سے. میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حوالے سے ہمیں جو ہدایات ملتی ہیں کہ کئی صحابہ نے آ کر یہ اس طرح کی گفتگو کی ہے, کئی صحابیات نے آ کے ایسی باتیں کی ہیں کہ یہ معاملات ہیں ان کے گھروں میں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ گھروں کو نبھانے کے لیے باتیں کی ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں. اسی طرح جیسے ابھی ہم طلاق کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں زینب حضرت رقیہ دونوں کو, ام کلثوم دونوں کو طلاق دی ابو لہب کے بیٹوں نے. کیوں دی؟ جب یہ سورہ لہب اتری تو اس غصے کے اندر اس کی ام جمیل جو اس کی بیوی تھی, ان دونوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنے بیٹوں کے ساتھ شادی نہیں رکھنی, تو دونوں کو طلاق دے دی. اور پھر یکے بعد دیگرے وہ دونوں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں, جس کی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں. یعنی اب دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, خود اپنے پریکٹیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح آپ بیواؤں کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں, کس طرح بھی بڑا جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے, آپ تو کواری کی بات کریں نا, بیوہ تو بڑی دور, یعنی آپ سمجھ لیں ایک اچھوت, یا آپ سمجھ لیں کہ ایک, جی بالکل, کہ یہ جو ہے نا اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جان تو اس کی اللہ تعالیٰ نے لی ہے, اس کا شوہر اس دنیا چلا گیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو ہمارے لیے سب سے زندہ مثال ہے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا, یہ حضرت جعفر طیار حضرت علی کے جو بھائی ہیں ان کی یہ بیوی تھی. موتا کے مقام پر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تھا نا کہ جھنڈا جعفر کو دے دینا, پھر زید بن حارث کو دے دینا, پھر جعفر کو دے دینا, پھر فلاں کو دے دینا, ٹھیک ہے, عبداللہ بن رواحہ کو دے دینا, اور اس کے بعد پھر اپنی فیصلہ کر لینا. پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چلا گیا تھا جھنڈا. تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہاں پہ مدینہ میں بیٹھے بتا رہے تھے کہ اب فلاں کی شہادت ہوگی یا فلاں کی شہادت ہوگی, تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے, ان بیوہ کے بچوں کو بلایا, ان کو پیار کیا, یتیم ہو گئے تھے وہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا کہ تمہارا جو سابقہ شوہر ہے جعفر وہ تیار ہو گیا, یعنی کہ اس کو اللہ نے پر دے دی ہیں, وہ جنت میں اڑ رہا, ٹھیک ہے. تو حضرت علی کے بھائی ہیں. اب دیکھیے کہ میں اس معاشرے میں بیوہ اور متعلقہ کے ساتھ کس طرح کا رویہ تھا. حضرت اسماء بنت امیس جو دائیہ بھی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ حسنین کریمین کے حوالے سے, اور حضرت جعفر طیار کے بعد ان کا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو گیا.
اچھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کا نکاح حضرت علی سے ہو گیا, اور صدیق اکبر سے جب نکاح ہوا تو ان میں سے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام محمد بن ابی بکر ہے, اور محمد بن ابی بکر اہل بیت کے بڑے قریب تھے کیونکہ وہ حضرت جعفر طیار کے آپ سب لے کے سوتیلے بیٹے تھے اس طرح ماں کی طرف سے. تو اس طرح پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عقد میں آئیں تو محمد بن ابی بکر بہت قریب رہتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی عورت کہ وہ یعنی بھابھی کے ساتھ بھی حضرت علی نے نکاح کر لیا اور پھر سیدنا صدیق اکبر کے وہ عقد میں رہی ہیں. تو ان کے ہاں وہی سمجھتے تھے تمام صحابہ و اہل بیت کہ عورت کو شیلٹر دینا ہے, عورت کو جو اس کی احساس محرومی ہے اس کو ختم کرنا ہے, چاہے وہ بیوہ ہو, چاہے وہ مطلقہ ہو, چاہے وہ کنواری ہو. تو اس طرح ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے. ایسا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو مار دیا کہ یہ بیوہ ہو گئی ہے تو ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں, اور ہم نے اب اس کو اپنے سے دور رکھا دینا ہے. اس کو کوئی ایجڈ بندہ ڈھونڈیں گے اس کے لیے, کوئی وہی اس کے لیے بھی وہ جس کی پہلے سے بیوی کی وفات ہو گئی ہو یا اس کے بڑے بڑے بچے ہوں, ایسا کوئی مرد ڈھونڈیں گے. یہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا کہ اس کی بھی کسی کنوارے لڑکے سے شادی ہو جائے یا کہ اچھا کوئی. وہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں نا, سلوگنز ہمارے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, یہ صرف نعرے ہیں, سلوگنز ہیں. اصل میں ایسا نہیں ہے. اتباع رسول کیا ہے؟ جیسے حضور نے کیا آپ نے وہ کرنا ہے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام پریورٹی کس کو دے رہے ہیں؟ بیوہ کو دے رہے ہیں, تو ہمیں پریورٹی بیوہ کو دینی چاہیے. تو یہ وہ معاشرے کے اندر چیزیں ہیں. تو ہمیں بطور ایک آپ سمجھ کہ ایک اگر آپ خاندان کی بات کریں نا تو شوہر, بیوی, ماں باپ, بچے, اولاد, بہن بھائی, ہم سب ہی اپنے حقوق و فرائض ادا نہیں کر رہے, جس سے یہ معاشرہ ٹھیک نہیں چل رہا. نہ ایک خاندان صحیح چل رہا ہے, نہ اس سے خاندان اکائی اگر خراب ہو گئی تو پوری جو عمارت ہے معاشرے کی وہ ساری خراب, اس ساری بگاڑ کا شکار ہے. تو صرف ہم باتیں کرتے ہیں کہ فلاں جگہ میں خرابی ہے, فلاں جگہ پہ خرابی ہے. خرابی ہمارے اندر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہیں. اچھا وقاص بھائی, بڑا خوبصورت آپ نے پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا کہ ہم جب بھی اگلے بندے میں اس کی ہمیشہ خامیاں دیکھتے ہیں, اور جب میاں بیوی کے آپس یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا ریلیشن شپ ہو تو آپ اس کی خامیوں کی بجائے اس کی کوئی ایک خوبی ہے نا, تو یہ دیکھو کہ میری بیوی یا میرے شوہر میں یہ بھی خوبی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بیوی کے ساتھ بیوی کی چاہے وہ آپ کو بدصورت لگ رہی ہو, اللہ نہ کرے, لیکن آپ کو بری لگ رہی ہو تو جھوٹی اس کی تعریف کرنا بھی جائز ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے, ثواب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس جھوٹ کی وجہ سے دیکھیں ایک آقا علیہ السلام کا فرمان ملتا ہے کہ اس سچ سے وہ جھوٹ بہتر ہے جس سے دو مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ بگاڑ پڑ جائے. مثال طور پہ کوئی شخص آپ کو ملا, کوئی بھی شخص, اس نے کہا کہ فلاں بندہ بڑا, اس کے بارے میں برائیاں کی, آپ نے جا کے ایسی بتا دی کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں ایسے بات کر رہا تھا, اس سے سنا, اس کو کہا کہ تمہارے بارے میں بات, اب کیا آپ نے حالانکہ سچ بولا کہ تمہارے بارے میں یہ بات کر رہا تھا, لیکن اس سے کیا وہ دو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پڑ گیا. اس سے اچھا یہ ہے کہ وہ سچ نہ بولا جائے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح بیوی کے, کیونکہ بنیادی رشتہ ہے, تو بیوی کی اگر آپ کوئی اگر جھوٹی تعریف بھی کر دیتے تو کوئی حرج نہیں ہے. علی بھائی آپ کو اجازت ہے؟ نہیں, میں تو سچی تعریف کرتا ہوں. ہمارے ساتھ مخدوم جالب موجود ہیں, آپ سے نعتیہ کلام کی درخواست ہے. رمضان کی رنگ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے جو آج کے اسپانسر ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں. لاہور بروز کی جانب سے آج کی افطار ہمیں اسپانسر کی گئی ہے. لاہور بروز جو کہ ذائقے اور کوالٹی کے لحاظ سے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتا ہے, افطار کے دسترخوان کی رونقوں کو یہ دوبالا کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے اسپانسر ذائقہ کنگ کے نام سے ایک چین ہے, فاسٹ فوڈ کی یہ چین ہے, اور بڑے اچھے ان کے تمام آئٹمز آپ کو فریش اور اکنامیکل پرائس پہ آپ کی رینج میں ہیں. آپ ان کو بھی ٹرائی کیجئے, اور صرف رمضان ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی ان کے جتنے بھی فوڈ آئٹمز ہیں ان سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں اور ذائقہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. ساتھ ہی کشی جامع شیری بھی آج کے ہمارے اسپانسر ہیں جی. افطار اور سحر کے ہمارے دسترخوان کی رونقوں کو یہ دوبالا کرتے ہیں. اس میں آپ مشروبات بھی بنا سکتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کی ڈشز بھی تیار کر سکتے ہیں. رحیم سٹور جو کہ لاہور میں جتنے بھی ان کی برانچز ہیں وہاں پر آپ کو جائیے, آپ کو تمام جتنی بھی ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ ان کی جانب سے آفر کیا جا رہا ہے, اور آپ جا کر کے وہاں پہ ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں اور خریداری بھی کر سکتے ہیں. میری آج کی ڈریس میں آپ کو بتاتی چلوں, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویدر جو چینج ہو رہا ہے, سمر کے جتنے بھی کلرز ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ ٹو ٹرینڈ یہ جے ڈاٹ کی جانب سے مجھے اسپانسر کیا گیا ہے جوڑا,
बड़ा ही एलिगेंट सा है, फ्लोरल सा और कंफर्टेबल इसका स्टफ़ भी है। ये लॉन है, एम्ब्रॉयडरी और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा और कूल कलर है ये समर की कलेक्शन के हवाले से और डिज़ाइन के हवाले से। आज के टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करते हैं। जज़ाकल्लाह। आज के टॉपिक की जानिब बढ़ें, वकास भाई से पूछना है। वकास भाई, मुतल्लिका बेवा ख़वातीन पे हम ज़ाहिर है बात कर रहे हैं, मौजूद बहस भी है। रियासत की इसमें क्या ज़िम्मेदारी रियासत पर आयद होती है कि कोई इनको बरसर रोज़गार बना दिया जाए, कोई ऐसी इनकी ट्रेनिंग, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है अपने बच्चों की बेवाओं को ख़ास तौर पे, आपको पता है तलाक याफ्ता को भी। ज़माना जहलियत में अगर आप देखिए तो आका अलैहिस्सलाम की जब आपके ऊपर वही का आगाज़ हुआ तो आका अलैहिस्सलाम के बारे में सईदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो अपना आपकी सिफ़ात बयान की थी, उनमें से एक सिफ़त ये थी कि आका अलैहिस्सलाम आप बेवाओं और यतीमों का ख़याल रखते हैं। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम से कबल भी इस रवायत को कायम रखा कि बेवाओं का और यतीमों का, असीरों का, मसाकीन का, फ़ुक़रा का ख़याल रखा जाए। और इसीलिए आपने जो सवाल किया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप रियासत मदीना आपने कायम कर दी और आपने ख़ुद जो है वो अपना बेवाओं से और मुतलका औरतों से शादियां करके ये बताया कि एक रियासत का सरबराह जो है जो है वो इस तरफ जाएगा तो देखा देखी सारे लोग भी हुजूर की इत्तिबा करते हुए इस तरफ लौटेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने तो बाकायदा तौर पे बेवाओं के लिए और जो है और यतीमों के लिए बाकायदा एक माले गनीमत में से फ़ंड का एक इजरा होता था कि उनकी कफ़ालत के लिए रियासत जो है, रियासत मदीना जो है वो उनके लिए जो काम करती थी। तो लिहाजा जो आपने सवाल किया कि रियासत की ज़िम्मेदारी है, तो बिल्कुल है। रियासत का असल मकसद ही ये है कि जो पिसा हुआ तबका है, जो ज़ेरे कफ़ालत रियासत के आता है, उनका उस पर ख्याल रखना है। यानी जिसके लिए कोई शेल्टर में नहीं है, जिसको कोई होल्ड करने को तैयार नहीं है, किसी को कोई अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है, उसको रियासत को चाहिए कि उनको और उनको फ़कीर ना बनाए, बल्कि उनको इस तरह की कोई उनको ऐसे कोई हुनर सिखा दिया जाए उनके, और बड़े अपना आसान तरीके के साथ उनके घरों के अंदर निज़ाम किया जाए ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो और साथ में रियासत जो है उनके सर के ऊपर हाथ भी रखे। बिल्कुल इख्तिताम में मैं चाहूँगा मैं दोनों हजरात से जो है राय लूँ कि अब क्या हाल है। अच्छा, मैं सिर्फ एक आपको बता दूँ, वो जो मैंने पसली वाली हदीस की बात की थी ना, वो आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से जो बात की जाती है वो ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ, यानी ये ज़हन में रख लें, क्योंकि मैं अपना वो उस वक्त में कह गया था, मुझे शायद वो इबहाम रह गया था। आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बात नहीं है। वैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि औरत पसली से निकली, जिसके बारे में मुहद्दिसीन ने ये कहा है कि वो हुज़ूर ने ये नहीं कहा कि वो पसली से मुराद है कि फ़िज़िकली पसली से, उसका मुरादी माना लिया गया कि क्योंकि वो टेढ़ी और नरम होती है ना, तो थोड़ी सी हाँ जी टूट जाती है, तो इस वजह से वो किया गया। तो मैं बता दूँ ताकि वजाहत हो जाए। ठीक है, मैं बस ये इख्तिताम में पूछना चाह रहा था कि मियाँ बीवी के एक बेहतर रिश्ते के लिए अब क्या मतलब कि किया जाना चाहिए कि अगर निकाह कर रहे हैं तो ख़ातून को अलहदा से रिहाइश लेके दे, जो है शादी थोड़ा सा मैच्योर एज में जाके करे, क्या करे क्या? बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया। एक तो सरेदस्त ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा मुआशरा है उसमें एक जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला जो मामला है, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज़्यादा मसाइल होते हैं। जी बिल्कुल ऐसी। और शरीयत जो है ना जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरफ नहीं लेके जाती। शरीयत ये कहती है, और इसमें आप देखें कि अगर आप अरब के मुआशरे को देखें तो वहाँ पर बाकायदा तौर पे पहली चीज़ तो ये है कि शरीयत के मुताबिक सारा बर्डन जो है ना वो लड़के वालों के ऊपर होता है। ठीक है, देखिए लड़के वाले ने घर देना है, लड़के वाले ने सारा इंतज़ाम करना है सब। यानी जब लड़की का रिश्ता लेने जाते हैं तो लड़की वाले ये पूछते हैं कि आप क्या देंगे मेरी बेटी को। अच्छा। यानी ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तो उल्टा है ना कि जब लड़के वाले पूछते हैं कि आप बेटी में जहेज में क्या देंगे, लेकिन वहाँ पे ये है कि, और आपने जब हक महर का अगर आप कॉन्सेप्ट देखिए तो हक महर का कॉन्सेप्ट भी जहेज देने वाला ही है कि आप कफालत का की जिम्मेदारी एक बतौर जमानत दे रहे हैं कि मैं इसके नानो नफ़ा को दे सकता हूँ। तो लिहाजा उसी तरह लौटना चाहिए जैसे आका अलैहिस्सलाम ने भी हज़रत अली से पूछा था कि अगर तुमने मेरी बेटी से निकाह करना है तो तुम्हारे पास क्या है,
دینے کے لیے. تو آپ نے بتایا کہ میرے پاس زرہ اور تلوار ہے, تو لہٰذا یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ برڈن ہے نا سارا شادی کا, برڈن آف میرج جو ہے وہ لڑکے والوں کے اوپر ہوگا, تو اس سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی اگر آپ نے رہنا ہے تو کم از کم فیملی کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کا سسٹم بنایا جائے کہ بیوی کی پرائیویسی اور بیوی کے جو حقوق ہیں یا بیوی کے جو معاملات ہیں اس کو یہ آزادی رہے کہ وہ اپنے معاملات خود طریقے سے آسان طریقے سے چلا سکے. ٹھیک ہے, فائزہ آپ بھی خطاب پہ کیا تھوڑا سا کہنا چاہیں گی؟ معاشرے کا جو بگاڑ ہے, ہم ظاہر ہے ابھی جس طرح حمزہ نے کہا کہ ذمہ داری جو ہے نا وہ ساری وہ 300 400 بلکہ 500 بھی لے کے آتے ہیں باراتی, کھانے پکتے ہیں طرح طرح کے, پھر جہیز دیا جاتا ہے, پھر وہ لڑکے کے گھر والوں کو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں, پھر بھی وہ مجبور بیٹی کو کیا جاتا ہے. کیا کہیں گی؟ دیکھیں یہ جو بڑی بڑی باراتیں لے کے آنا اور بڑے بڑے دسترخوان لگانا اور بڑی بڑی جہیز کی شرائط اور حق مہر, دیکھیں ابھی نکاح ہو رہا ہے, سب سے بڑی دیکھیں جو بات ہے ابھی نکاح ہو رہا ہے اور وہاں پہ شرط رکھی جاتی ہے کہ حق مہر لکھیں. طلاق کی تیاری پہلے کر لی جاتی ہے کہ اگر آپ نے طلاق دی تو آپ یہ حق مہر ادا کریں گے, جبکہ نکاح ایک صالح عمل ہے, نیک عمل ہے, اور اس کو کرتے ہوئے اس قدر آگے نہیں جانا چاہیے کہ آپ طلاق کی امید لگا کے رکھیں. تو جب ابتدا میں ہی آپ طلاق کی امید رکھیں گے تو پھر اس رشتے کی برکت جو ہے وہ کہاں جائے گی؟ سیکیورٹی ہے, سیکیورٹی بالکل سیفٹی ہے. تو یہ ہے کہ بہترین کرنے کے لیے یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس کے ساتھ چلنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. ایٹ دی اینڈ بات وہی آ جاتی ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں انڈرسٹینڈنگ, محبت, یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ آپ کو کسی تیسرا فرد, چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو, ان کو انٹرفیئرنس کسی بھی قسم کی آپ اجازت دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کرتا ہے. تیسرا فرد خود سے کوئی بھی نہیں آپ کے بیچ میں آتا ہے, آپ اجازت دیں گے تو کوئی آئے گا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ معاملہ جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملہ جو ہے نا میاں بیوی کا یا شوہر کا اور جو بیوی کا کوئی بھی تنازع ہے یا کوئی معاملہ ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے پیرنٹس تک جانا ہی نہیں چاہیے. جی, دونوں تک نہ جائے. اگر اس وقت جائے جب معاملہ سر سے اوپر چلا جائے, جیسے آپ آقا علیہ السلام کی گائیڈ لائنس ہیں کہ اگر طلاق دینے سے پہلے اگر معاملہ طلاق کی نوبت جاتا ہے تو اس سے پہلے آپ جو ہیں وہ لڑکی کے گھر والوں کو بلائیں, اپنے بھی گھر والوں کو بلائیں, یعنی بڑے بیٹھ کے وہ ڈیسائیڈ کریں. تو اب دیکھیں کہ بڑوں کو انوالو اس وقت کیا جا رہا ہے جب معاملہ حد سے تجاوز کر گیا ہے, اس سے پہلے نہیں. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات کو بھی اپنے ماں باپ کو بتایا جاتا ہے, گھر میں ڈسکس کیا جاتا ہے, اس سے خرابی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پرائیویسی کا خیال رکھیں اور چھوٹے چھوٹے تنازعات کو اپنے اندر ہی, اپنے کمرے کے اندر ہی حل کر لیں. تھینک یو وقاص بھائی, آپ کا بھی, اور فائزہ جعفری صاحبہ آپ کا بھی, معزز مہمان دیگر جو پینل پر موجود ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, جاتے جاتے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں. مخدوم بسم اللہ کیجیے.